أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، انسان کی دنیاوی زندگی نعمتوں اور مصیبتوں ان سے مرکب ہے۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور جیسے جیسے زمانہ آگے کو بڑھ رہا ہے اور قیامت کے قریب ہو رہا ہے، ویسے ویسے نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ حدیث پاک کے اندر بھی اس کا اشارہ ملتا ہے کہ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بڑی کثرت سے ہوں گی۔ جو ہمارے باپ دادے تھے ان کے زمانے میں یا ہمارے بچپن میں اتنی نعمتیں نہیں تھیں۔ ہر گھر میں فریج اس وقت کہاں تھا، ہر گھر میں تقریباً گاڑی، اور ایسا گھر تو کوئی ہے ہی نہیں ہے کہ جن کے گھر میں موٹر سائیکل نہ ہو۔ پہلے پورے شہر میں پوری بستی میں ایک موٹر سائیکل ہوتا، لوگ دیکھنے آتے تھے یہ موٹر سائیکل ہے، چلتا کیسے۔ واشنگ مشینیں شروع میں جنہوں نے لی تو پورا چک اکٹھا ہو کر، پوری بستی اکٹھی ہو کر وہ آتی تھی بھی یہ کیسی مشین ہے جو کپڑے دھوتی ہے، اس کے کوئی ہاتھ ہیں کپڑے دھوتی۔ وہ حیران ہوتے تھے اس کو دیکھتے ہوئے، چلتے ہوئے کہ یہ کپڑے کیسے دھو لیتی۔ لیکن اب دیکھیں، اب تو الیکٹرک مشینیں آ گئی ہیں، آٹومیٹک آ گئی ہیں، بس کپڑے ڈالنے ہیں اور سرف پھینک دینا ہے، بس پھر وہ جانے اس کا کام دار۔ تو جیسے جیسے قیامت کے نزدیک جا رہے ہیں ویسے ویسے نعمتیں بڑھ رہی ہیں، لیکن ان نعمتوں کی زیادتی اور کثرت کے باوجود شکر گزاری کم ہو رہی، ناشکرا پن، ندیدہ پن اور نعمتوں کی ناقدری۔ لوگ ہزاروں روپے کا کھانا کھاتے ہیں، لذیذ کھانا، پھر کہتے ہیں مزہ نہیں آیا، فلاں ہوٹل میں بڑا اچھا بنتا ہے، فلاں ہوٹل میں جب شادی ہوئی تھی ہم لوگ گئے تھے، ان کا کھانا مزے کا، انہوں نے تو بس ایسے ہی۔ وہ کہنے والے نے کہا کہ جی بکری جان سے گئی، کھانے والے نے کہا مزہ نہیں آیا، اور جنہوں نے بیچاروں نے ارینج کیا، خرچہ کیا ہے، وہ پتہ نہیں کتنے سالوں کے لیے مقروض ہو گئے ہیں، اور کھانے والوں نے انگلیاں چاٹتے ہوئے کہا کہ نہیں وہ مزہ نہیں آیا۔ تو نعمتیں بڑھ رہی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا شکر بڑھے، لیکن ناشکری بڑھ رہی ہے، ناقدری بڑھ رہی ہے، اتنی ہی نعمتوں کی ناقدری ہو رہی ہے۔ پہلے کہاں لوگ پوری روٹیاں وہ خشکے میں دیا کرتے تھے، شاذ و نادر کسی گھر سے یہ خشک روٹی ملتی تھی، ورنہ یہ چھان والوں کو اس زمانے میں پرانی چکیاں ہوتی تھی تو وہ چھان ملتا تھا، خشک ٹکڑے نہیں ملتے تھے۔ اب تو خشک ٹکڑے کیا، پوری روٹیوں کی بھرمار ہے۔ بچوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو برگر کھانا ہے، ہم نے تو پیزا کھانا ہے، ساری پکی پکائی روٹیاں چھان میں گئی اور برگر پیزے اڑ رہے ہیں۔ تو نعمتیں کثیر ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ویسے ہی ہماری ناشکری بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور جب اللہ کی نعمتیں آئیں اور پھر بندوں کی ناشکری آئے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، نعمتیں چھن جاتی ہیں، وہی نعمتیں عذاب میں بدل جاتی ہیں۔ تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پر نعمتیں بڑھ رہی ہیں لیکن شکر نہیں بڑھ رہا، قدر نہیں بڑھ رہی۔ ہم اس کا اتنا ہی قدردانی بھی اللہ کی ان نعمتوں کی بڑھائیں اور اس کے اوپر شکر گزاری بھی بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ، تیرا رب نے کھول کر اعلان کر دیا، واضح طور پر بتا دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے بہت بڑھا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اب اس سے اور زیادہ واضح اعلان کیا ہوگا؟ اسی طرح حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمت بڑھاتے ہیں، اور جب ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو عذاب سے بدل دیتے۔ وہی نعمت موجود رہے گی، عذاب بن جائے گی۔ اوون ایک نعمت ہے، جب تک شکر کریں گے نعمت رہے گی، ناشکری کریں گے تو پھٹ جائے گا۔ اور مصیبت بجلی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اس زمانے میں کہاں تھی یہ نعمت؟ لوگ سرکاری طور پر جو کھمبے لگا کر ان پر دیے جلائے جاتے تھے، پڑھنے والے راتوں کو وہاں اس روشنی میں بیٹھ کر پڑھا کرتے۔ ابھی تو گھروں میں یو پی ایس بھی ہے، جنریٹر بھی ہیں، اور بجلی کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو شکر گزاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو باقی رکھیں گے، ورنہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہے، یا پھر وہ اس بجلی سے کوئی نقصان ہو جائے گا ہمارا۔ تو نعمت کو عذاب سے بدلنا کچھ رب کے لیے تو مشکل نہیں ہے۔ ہم نے بس یہ سمجھنا ہے کہ ہم ان کی نعمتوں کی قدر کریں اور ہمارے اندر شکر بڑھتا جائے جیسے اس کی نعمتیں بڑھ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یرضی، اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہوتے ہیں کہ ان یأکل العبد اکلا، کہ بندہ لقمہ کھائے اور شکر ادا کرے، بندہ پانی کا گھونٹ پیے اور شکر ادا کرے، اس سے اللہ خوش ہوتے۔ اب دیکھیں، آدمی رزق کھا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ پسند ہوتا کھا لیتے، نہیں پسند ہوتا تو چھوڑ دیتے، لیکن کھانے میں عیب نہ نکالتے، کھانے کی کمیاں نہ گنواتے، اس میں یہ نہیں تھا، اس میں وہ نہیں تھا، کیونکہ یہ ناقدری اور ناشکری کے اندر داخل ہو۔ تو بندہ جب لقمہ کھائے، پانی پیے تو اس کا شکریہ ادا کرے، الحمدللہ اللہ تو نے یہ نعمت دی۔ سوچیں ان لوگوں کو کہ جو پانی کے اندر گھرے ہوئے ہیں اور پانی پی نہیں سکتے، ترس رہے ہیں پانی۔ جیسے بندہ سمندر میں سفر کرتا ہے تو پانی میں ہے، پانی میں اس کی کشتی چل رہی ہے لیکن پی نہیں سکتا، ترس رہا ہے پانی، یہی حالت ان کی۔ تو اس نعمت کی قدر کی جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو اس چیز کا بڑے اہتمام سے حکم دیا۔ قرآن میں دیکھیں جا بجا وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اس کی عبادت کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ یا داؤد اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد میرا شکریہ ادا کرو، وقلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے ہیں ہی تھوڑے جو میرا شکر ادا کریں۔ اور فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس ہی کی عبادت کرتے۔ عبادت کو اور شکر کو اللہ تعالیٰ ساتھ جوڑ کر ذکر فرمائے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، شاکرا لانعمہ، اپنے رب کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اور ارشاد فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا انہ کان عبدا شکورا، یقیناً وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کثرت عبادت کی وجہ سے پاؤں مبارک سوجنے لگے تو صحابہ کے عرض کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے اتنی نعمتیں مجھے دی ہیں تو میں اس کی اتنی عبادت نہ کروں؟ اور ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی نعمت کو اپنے دل سے پہچانے اور اپنی زبان سے اس کی نعمت کا شکر ادا کرے
تو اپنی آنکھوں سے وہ رب کی نعمتوں کو بڑھتا ہوا دیکھے گا کہ اللہ کیسے اس کا مزید اعزاز اور اکرام فرمانے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی، دانائی دی، سمجھداری دی، اور وہ سمجھداری کیا تھی؟ ان اشکر للہ، اپنے اللہ کا شکر ادا کرو، یہ تھی وہ دانائی۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اگر کوئی شکر ادا کرے گا تو اس کا فائدہ، اس کے ثمرات اسی شکر گزار بندے کی طرف لوٹیں گے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ تو بے پرواہ ہے، اس کو اس بندے کی شکر گزاری، تھینکس کہنے، الحمدللہ کہنے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اس کہنے کی، اس سننے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ مجبور نہیں ہے، وہ تمہارے سننے کے انتظار میں نہیں بیٹھا، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو شکر ادا کرے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچنا ہے۔ اور ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کھا کر شکر ادا کرنے والا اس کا اجر اتنا ہی ہے جتنا کہ روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کا۔ الطاعم الشاکر، الطاعم الشاکر کالصائم الصابر۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ بندے سے کوئی نعمت چھین لیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جاؤ میرے فلاں بندے کے بیٹے کو، اس کی روح کو قبض کر، تو فرشتہ آتا ہے، روح قبض کرنے والا روح قبض کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ تو نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتا ہے جی ہاں اے اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا تو نے ثمرۃ فؤادی، اس کے دل کے ٹکڑے کی تم نے روح قبض کر لی؟ فرشتہ کہتا ہے جی ہاں اے اللہ میں نے ایسے ہی کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ میرے بندے نے پھر کیا کہا؟ یہ جب اس کے اوپر مصیبت آئی وہ کیا بولا؟ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے بندے نے کہا استرجع وحمدہ، کہ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور اے اللہ آپ کی تعریف کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جنت میں ایک محل بناؤ میرے بندے کے لیے جس کا نام لکھو بیت الحمد، اللہ کی تعریف والا گھر۔ تو یہ میں نے اپنے اس بندے کے لیے مقرر کر دیا جس نے اپنے اوپر آنے والی مصیبت پر بھی میری تعریف کی اور میرا شکر ادا کی۔ تو جب اس کے لیے گھر بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس کے نام پر الاٹ کر دیا تو اس بندے کا جنت میں جانا تو پھر متعین ہو گیا۔ اور شکر گزاری کا ایک بڑا فائدہ تو اب تک کی آیات اور احادیث سے ہمارے سامنے یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندے کی نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے عجبا لامر المؤمن فإن الامر كله له خیر، کہ مومن کی عجیب شان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی عجیب شان ہے، اس کی ہر حالت، مومن کی ہر حالت اس کے لیے خیر ہی خیر۔ ولیسا لأحد الا لہ، اور یہ حالت سوائے مومن کے اور کسی کو حاصل۔ وہ کیا ہے؟ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اس کو کوئی نعمت، کوئی خوشی ملتی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فکان خیرا لہ، اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ صبر کر لیتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو بہرحال ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے ہم پر نعمتوں کی برسات ہوتی جا رہی، نعمتیں بڑھتی جا رہی، پھل بڑھ گئے، سبزیاں بڑھ گئیں،
گرمیوں میں بھی سردیوں کی سبزیاں، سردیوں میں بھی گرمیوں کی سبزیاں، اور دودھ کی کثرت ہو گئی ہے، اور گاڑیاں اور موٹر سائیکلوں کی کثرت ہے، گھروں کے اندر سہولیات، کوئی گھر ایسا رہ گیا جس میں اے سی نہ لگا ہوا ہو، کوئی گھر ایسا رہ گیا جس کے اندر یو بی ایس نہ لگا ہو۔ تو کتنی اللہ کی نعمتیں بڑھ رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ناقدری ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ ناشکری بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے آج انسانیت مختلف عذابات کے اندر مبتلا نظر آتی ہے۔ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اور ہمارے اہل خانہ بھی، ہماری اولاد بھی اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنے والی بنے، ان کے اندر رب کی نعمتوں کی اہمیت پیدا ہو۔ اور یہ جب تک نہیں پیدا ہوگی جب تک ہمیں یہ احساس پیدا نہیں ہوگا۔ اور احساس کیسے پیدا ہوگا؟ جب ہم اس کی نعمتوں کو سوچیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنی کی ہوئی نعمتوں کی طرف بندے کو متوجہ کرتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اے میرے بندو غور کرو، اس نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اس نے تمہیں آنکھیں دی، تمہیں کان دیے، تمہیں دل دیا، تاکہ تم غور کرو، تاکہ تم اس رب کو پہچانو، تاکہ اس رب کی نعمتوں کے اندر غور و فکر کرو۔ کہیں اللہ تعالیٰ آسمانوں کا ذکر کرتا ہے، کہیں دریاؤں کا اور بارشوں کا ذکر کرتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کھیتیوں کا ذکر کرتا ہے، امن خلق السماوات والارض، کہیں اللہ تعالیٰ آسمان دکھاتا ہے، کہیں زمین کی طرف متوجہ کرتا ہے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ، کہیں درختوں اور پودوں کے، اور کہیں پھلوں کی طرف، کہیں غلہ کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کرتا ہے، تو کہیں اللہ تعالیٰ اولاد والی نعمت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس نے تمہیں اولاد دی، اس نے تمہیں یہ خوبصورت زندگی دی، تمہیں خوبصورت ٹھکانہ دیا دنیا کے اندر، تو یہ بے شمار رب کی نعمت۔ تو اللہ کا شکر گزار بننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں رب کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا ہو کہ اللہ نے کتنا کچھ ہمیں دے دیا۔ یہ جو نعمتیں اب ہمارے پاس ہیں، قریبی زمانہ کے بادشاہ بھی اس سے محروم تھے، ان کو بھی یہ میسر نہیں تھی جو آج ہمیں میسر۔ تو نعمتوں کو سوچیں، غور کریں، اپنے گھر اہل خانہ کو اس کی طرف متوجہ کریں، اپنے بچوں کو متوجہ کریں کہ بیٹا یہ دیکھو اللہ نے یہ دیا، ہمیں یہ دیا، ہمیں یہ دیا۔ ایک اللہ والے بیمار تھے، تو کوئی ان کی عیادت کے لیے گیا اور ان سے حال چال پوچھنے لگا، تو وہ کہنے لگے الحمدللہ سر ٹھیک ہے، الحمدللہ میری آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، الحمدللہ میرے کان بھی ٹھیک ہے، الحمدللہ میری زبان بھی ٹھیک ہے، الحمدللہ میرا دماغ بھی ٹھیک ہے، الحمدللہ میرا فلاں عضو بھی ٹھیک ہے، فلاں عضو بھی ٹھیک ہے، الحمدللہ میرے پاس ایمان کی نعمت بھی باقی ہے، ہاں تھوڑی سی یہ تکلیف بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرما دے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی پوچھتے ہیں ہاں بھئی کیا حال ہے؟ او جی بس کیا بتائیں، فلاں بیماری مجھے تو لگ گئی ہے، مجھے تو فلانا مسئلہ درپیش ہے، جو سینکڑوں نہیں ہزاروں نعمتیں اس رب کی ہمارے پاس موجود ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، سیدھی ناشکری۔ بیٹھیں گے او ہو جی آج تو بڑی گرمی ہے جی، آج تو تیل نکل گیا جی، آج تو پسینہ آ گیا جی، آج تو فلاں ہو گیا۔ پنکھے کہاں تھے بادشاہوں کے پاس؟ وہ مور پنکھ لے کر وہ ایسے ایسے ہلاتے، یہ بادشاہوں کے پاس تھے۔ اور وہ پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ جی گھروں کے اندر وہ ایک لمبا سا ڈنڈا وہ اوپر چھت کے اوپر پھنسا کر اس کے اندر ایک کپڑا لٹکا کر پھر وہ رسی سے کھینچتے تھے اور وہ پورے کمرے کو ہوا دیتا۔ تو کہاں تھا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے؟ پورے سین میں سارے گھر والے چارپائیاں لگائی ہیں اور ایک عدد پنکھا وہ لگایا ہوا ہے، تو وہ گھوم کر جاتا تھا، تو کافی دیر اس کا انتظار رہتا تھا کہ وہ چکر پھر میری طرف آئے گا، پھر وہ ایک جھونکا دے کر پھر چلا جاتا تھا۔ وہ اتنی تھوڑی دیر کا جھونکا ہوتا تھا کہ آدمی کا پسینہ بھی خشک نہیں ہوتا، پھر وہ چلا جاتا، پھر اسے آنا اپنی مرضی سے اپنا چکر پورا کر کے۔ اب تو گھروں گھروں میں ایسی۔ تو ہمیں سب سے پہلا کرنے والا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچیں، غور کریں۔ ابھی میں ہمارے ایک رشتہ دار، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، لاہور گیا ہوا تھا، وہاں ہاسپٹل کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب آدمی ہسپتال میں ہو تو کیا صورتحال ہو، ایمرجنسی وارڈ کے اندر ہو
تو کبھی کوئی آ رہا ہے اس کا سر کھلا ہوا ہے، اچانک سے 1 منٹ نہیں گزرا کوئی آ رہا ہے اس کی ٹانگ ضائع ہے، دوسرا آ رہا ہے اس کی دونوں ٹانگیں ضائع ہیں، پھر ایک آ رہا ہے اس کا بازو اترا ہوا ہے، پھر دوسرا آ رہا ہے اس کا سینہ کا مسئلہ ہے۔ یعنی تو میں دیکھ کر کہ اللہ تو نے کتنی نعمتیں ہمیں دی، ہمارے پاس کتنی نعمتیں، آنکھیں باقی ہیں، سر باقی ہے، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، کتنے زبان سے محروم لوگ ہیں، کتنے سننے سے محروم لوگ ہیں، کتنے لوگ دنیا کے اندر ایسے بیچارے کھا نہیں سکتے، ان کو لیکوڈ دیا جا رہا ہے، ان کا معدے کا نظام ڈسٹرب ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے پاؤں نہیں کام کرتے، ان کے ہاتھ نہیں کام کرتے۔ اللہ اتنی نعمتیں تو نے ہمیں دی، ہم کتنے تیرے ناشکر ہیں کہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اگر کسی کے گردوں کا مسئلہ بن جائے، ایک گردہ تبدیل کروانے کے لیے پتہ ہے کتنے اخراجات؟ تو 45-50 لاکھ روپے کا ٹکا ہے۔ غریب بندہ پھر کیا کرے سوائے مرنے کے، اس کے پاس اور کون سا راستہ؟ اللہ نہ کرے کسی کا جگر کام کرنا چھوڑ جائے، تو وہ جو جگر لگاتے ہیں کسی کا تو 35 لاکھ 40 لاکھ وہ ڈاکٹر بتاتے ہیں، اور وہ بھی جگر کا انتظام آپ نے کرنا ہے، گردے کا انتظام آپ نے کرنا ہے، وہ صرف اس کو لگانے کے 35 لاکھ لیں گے، نیا جگر نہیں دیں گے آپ۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے، اس نے ہمیں اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہوئی ہیں اور فری میں دی ہوئی ہیں، کوئی ان کا ٹیکس بھی نہیں ہے۔ ہر وقت سانس والی نعمت ہم استعمال کر رہے ہیں، ہر وقت دل دھڑک رہا ہے، ہم سوئے پڑے ہیں دل دھڑک رہا ہے۔ پنکھا تو جب بیٹھیں گے تو چلائیں گے نا، اے سی جب اس میں بیٹھیں گے تو چلائیں گے، اور پھر 20,000 کا بل آئے گا مہینے کے بعد، اور ہم سوئے پڑے ہیں، ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہم سوئے ہوئے ہماری سانس چل رہی ہے، ہم جاگے ہوئے ایک لمحے میں اللہ کی کتنی نعمتیں ہم ایک وقت میں استعمال کر رہے ہیں۔ معدہ اپنا کام کر رہا ہے، آنکھیں اپنا کام کر رہی ہیں، کان اپنا کام کر رہے ہیں، اور دماغ اپنا کام کر رہا ہے، سورج موجود ہے، روشنی موجود ہے، پنکھا چل رہا ہے، کتنی نعمتیں ایک وقت میں استعمال کر رہے ہیں، اور کوئی بل ہمیں ان نعمتوں کا دینا نہیں پڑتا۔ آنکھوں کا کوئی بل نہیں، کانوں کا کوئی بل نہیں، دماغ کا کوئی بل نہیں، اور پھیپھڑوں کا کوئی بل نہیں، دل کا کوئی بل نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد میرے شکر گزار بندے بنو، میرے شکر گزار بندے ہیں ہی کم۔ تو اس لیے پہلا کام ہمارا کرنے کا یہ ہے کہ رب کی نعمتوں کو سوچیں، ان میں غور و فکر کریں، اور پھر ان کا شکر ادا کریں۔ بلکہ میں نے تو پہلے ایک مرتبہ یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہم بستر پر جب رات کو بیٹھیں تو ایک تسبیح پکڑ لیں اور اللہ کی ایک نعمت کو سوچیں اور کہیں الحمدللہ، پھر دوسری کو سوچیں، پھر دانہ گرائیں الحمدللہ، پھر تیسری کو سوچیں اور دانہ گرائیں الحمدللہ، اس کی ایک ایک نعمت کو سوچتے جائیں، الحمدللہ 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 کہتے جائیں۔ یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس طریقے سے میرا شکر ادا کرے۔ تو ایک شکر ادا کرنے کا تو طریقہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے کہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا اچھا لگتا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہو کر جو وہ پہلا جملہ کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، یہ جو شکر ادا کریں گے اہل جنت، اللہ قرآن میں ان کا یہ جملہ ذکر فرماتے ہیں، اہل جنت جب جنت میں جائیں گے وہ کہیں گے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس جنت کا وارث بنا دیا، ہم جہاں چاہیں اس میں رہیں۔ تو یہ شکر گزاری کی نعمت اہل جنت جنت میں جا کر بھی یہ عبادت ادا کریں۔ تو اس لیے ہم اس کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں سے کہلوائیں۔ تو پہلا کام تو یہ ہو گیا کہ اللہ کی نعمتوں کو سوچیں اور اس پر الحمدللہ کہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے نعمت کی شکر گزاری کا اور نعمت کی قدردانی کا، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان اللہ یحب ان یرا نعمت اثر نعمت ہی، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ اپنے بندے پر اس کی ہوئی نعمت کا اظہار ہو۔
اللہ کی ہوئی نعمت اس بندے کے اوپر نظر آئے، یعنی جس قابل اللہ نے بندے کو بنایا ہے، بندہ اس سٹیٹس کے مطابق زندگی گزارے اور اس کی نعمتوں کو استعمال کرے، یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اچھی نعمت دی ہے، اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے میں، تو ایسا نہ ہو، کیونکہ یہ بھی ناقدری کے اندر ناشکری میں آتا ہے۔ اسی طرح اپنے اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا۔ یہ انبیاء کرام اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ مجھے توفیق دے دیجئے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر گزار بندہ بنوں۔ تو اپنے اللہ سے ہم دعا بھی مانگے کہ اے اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا، ہمیں اس قابل بنا کہ ہم تیری نعمتوں پر تیرا شکر ادا کریں، تو یہ دعا بھی کریں۔ پھر جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں ان نعمتوں کا حق بھی ادا کریں، یعنی ایک تو یہ ہو گیا کہ ان نعمتوں کو استعمال کرنا اور زبان سے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اور ایک یہ ہے کہ ان نعمتوں کو صحیح محل اور جگہ میں استعمال کرنا۔ مال اللہ کی نعمت ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے 4 سوال پوچھیں گے، جب تک وہ چاروں کا جواب نہ دے اس کے پاؤں زمین نہیں چھوڑے گی۔ تو اس میں سے ایک سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا، خرچ کہاں کہاں کیا تھا۔ اب جو بندہ رب کی اس نعمت کو، مال ایک نعمت ہے اللہ کی جس کو قرآن میں فضل فرمایا گیا، فضل، تو یہ فضل ہے اللہ کا یہ مال، تو اس کو کمانا بھی ٹھیک جگہ سے ہے، اس کو خرچ بھی ٹھیک جگہ پر کر۔ لہذا اگر ہمارا مال کسی بدعت میں، اگر ہمارا مال کسی نافرمانی کے اندر، اور اگر ہمارا مال کسی بھی رسم اور رواج کے اندر خرچ ہو رہا ہوگا، تو اللہ کے ہاں جا کر ہمیں اس مال والی نعمت کا جواب بھی دینا ہوگا۔ تو اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں، آنکھ ایک نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال اس کا شکر ہے، اور اس کا غلط استعمال اس کی ناقدری۔ اسی طرح بقیہ ساری نعمتیں لے لیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صحیح محل میں استعمال کرنا، اس کی نافرمانی میں نہ استعمال کرنا، یہ بھی اس نعمت کی شکر گزاری کے اندر داخل ہے۔ اور اپنی ان نعمتوں کو اپنے تک محدود نہ رکھنا، بلکہ ان نعمتوں کا اثر اپنے متعلقین کو بھی پہنچانا، مستحقین کو بھی پہنچانا، یہ بھی اس نعمت کی قدردانی میں داخل ہے۔ کیونکہ دیکھیں جیسے ایک برتن ہے، گلاس ہے، گلاس کے اندر پانی ایک گلاس ہی آئے گا نا، ایک گلاس میں پانی، اور جب تک وہ ایک گلاس میں ایک گلاس پانی موجود رہے گا مزید پانی نہیں آئے گا۔ مزید پانی اس میں لانے کے لیے سابقہ پانی اس سے نکالیں گے تو پھر باہر سے مزید پانی اس میں آپ ڈال سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں، مال کی نعمت ہے یا اور دیگر نعمتیں ہیں، ان کو آدمی استعمال کرتا ہے اور دوسرے انسانوں تک اس کا نفع پہنچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو دوبارہ سے اس کے اوپر فیضان فرماتے ہیں، اس کو مزید وہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر وہ روک لیتا ہے کہ نہیں جی یہ تو بس میرے لیے ہے، تو پھر ادھر سے بھی فیضان رک جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا، اے بلال انفق یا بلال، اے بلال خرچ کر، اپنے رب سے، آسمان والے سے نعمت کے رک جانے کا خوف نہ کر، خرچ کر۔ تو خرچ کرے گا تو اللہ اس کا بدل دے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ روزانہ ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا خلف یعنی بدل عطا فرما، وممسکا تلفا، اور اے اللہ جو روک کر رکھنے والا ہے اس کے مال کو ہلاک فرما۔ جب فرشتہ یہ اعلان کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو بھیجنے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ یہ سکھا کر فرشتے کو بھیج رہے ہیں تو یقیناً ان بندوں کے ساتھ یہ والا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ کی نعمتیں جو اس قدر کثرت سے ہمارے اوپر بارش کی طرح سے برس رہی ہیں اور سیلاب کی طرح ہم پر بہائی جا رہی ہیں،
ہم ان نعمتوں کو پہچانیں، ان کی قدردانی کریں، ان کا شکریہ ادا کریں۔ شکریہ ادا کرنے کا طریقہ زبان سے بھی ہے، عمل سے بھی ہے۔ زبان سے یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کر کے الحمدللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اور اس کی عملاً اور بزبان حال اس کا شکر یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کے حق کو پہچانیں، نعمتوں کو فرما برداری میں لگائیں، نافرمانی میں نہ لگائیں، اور نعمتوں کا اثر اپنے اوپر بھی ظاہر ہو اور اس کے ثمرات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، دوسرے بھی ان سے فائدہ اٹھائیں، تاکہ رب کی طرف سے ہمارے اوپر نعمتیں آتی رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا